میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بریلوی ہیں تو بریلوی رہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، آپ بریلوی رہیں، اور جو دعوت اسلامی ہے تو وہ دعوت اسلامی رہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اگر کوئی اہل حدیث اور دیوبندی ہے تو وہ اہل حدیث اور دیوبندی رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے ان سے اختلاف بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ شیعہ رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میرا صرف اور صرف ایک کہنا، اگر آپ مان لیں تو بہت مسائل حل ہو جائیں، تعصب پرستی چھوڑ دیں۔ بھائی امام احمد رضا خان نے کام کیا ہے تو وہ عاشق رسول ہے، تو آپ انہیں مانے نا، مانے۔ اگر دعوت اسلامی اور بریلوی احمد رضا خان کو آئیڈیل مانتے ہیں تو مانے نا، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن اور ادھر آ جائیں کہ آپ بریلوی کیا کہتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیث، اگر یہ کسی اشرف علی تھانوی کو مانتے ہیں تو مانتے رہے نا، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، کچھ غرض مجھے ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر شیعہ بھی کسی مکتب فکر کو مانتے ہیں تو وہ بھی مانے، وہ بھی اپنے امام کو مانے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ، یہ بھائی ان کے مذاہب جدا تھے، مگر جدا ہونے کے بعد یہ اور ان کا عقیدہ صرف ایک تھا کہ قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام ایک ہے، دین ایک ہے۔ اگر دین ایک ہے تو مل جل کر رہو، آپس میں علمی اختلاف ہوتی ہے، لیکن علمی اختلاف ہونے کے باوجود اگر امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے لگے اور ایک دوسرے کو فتووں کے ذریعے کفر اور اسلام سے خارج کرنے لگے تو ہمارا دین کہاں بچتا کہاں؟ اور اسی دین، اسی اختلاف کا فائدہ غیر مسلم اٹھاتے ہیں اور دشمنان دین کو یہ موقع ملتا ہے۔ بھائی دیکھو، اس کا آپس میں اتنا اختلاف ہے، اگر کوئی نوجوان سن لے اور بچوں کو آپ اپنے عقائد بتائیں تو ان کی دلچسپی دین میں نہیں رہے گی، وہ تو فرقہ واریت کے چکر میں اور تمہارے تنگ نظر اور تعصب پرستی کے جال میں اس طرح سے پھنس جائے گی کہ مرتے دم تک تا دم وصال وہ اس کفر سے اور اس گھٹیا اور پلید عقیدے سے باہر نکلیں گے ہی نہیں۔ بھائی گناہ سے نفرت کرو نا، گناہگار سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ اب طاہر القادری صاحب اگر وہ کچھ بیان کرتے ہیں تو ان کی تحقیق ہے، امام احمد رضا خان کی تحقیق ہے، امام احمد رضا خان کی اپنی تحقیق ہے، تو ہم ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہاں بعض جگہ پر اختلاف ہے تو اپنی جگہ ہے۔ امام احمد رضا خان نے امام اعظم ابو حنیفہ سے 4000 مقامات پر اختلاف کیا، بھائی وہ سنی رہے، اور طاہر القادری صاحب اگر کسی سے اختلاف کرے تو وہ سنیت سے خارج ہو جائے، اور ہم اگر طاہر القادری صاحب کی پیروی کریں اور طاہر القادری صاحب کو مانیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، اپنے عقائد کو درست کریں اور اہل بیت اطہار کی طرف جھکیں اور جھک کر ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، نماز پڑھیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جائیں اور شب معراج منائیں، میلاد النبی منائیں۔ ہم سنی نہیں، سنی کون؟ بولو کون سنی؟ احمد رضا خان کو جو مانتا ہے وہی سنی، اشرف علی تھانوی کو جو مانتا ہے وہی دیوبندی۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ دین میں یہ بدعت کیوں گھسڑ رہے ہو؟ کیوں گھسڑ رہے ہو یہ دین میں بدعت؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ بھائی تمہارا قرآن میرا قرآن، میرا قرآن تمہارا قرآن، تمہارا رسول میرا رسول، میرا نبی تیرے نبی، اہل بیت اطہار صحابہ کرام جو تیرا وہی میرا، عقائد جو تیرا وہی میرا۔ مرنے کے بعد تجھے بھی قبر میں جانا ہے،
اور وہی سفید کفن پہننا ہے، وہی جنازے کی نماز پڑھانا ہے، وہی جنازے کا نماز پڑھانا، اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، اسی منکر نکیر کو آنا ہے، سب کچھ ایک۔ تو دنیا زمین کے اوپر مذاہب انیک، عجیب مذاق ہے، ہو کیا گیا؟ یہ چندے پر پلنے والے پیر اور پاخنڈی ملاؤں کا کام ہے۔ اگر کوئی کسی کی طرف راغب ہوتا ہے اور ادھر جھکتا ہے، ادھر رجحان ہے، تو آپ اس کی طرف رہنے دینا، اس کی طرف رہنے دیں۔ آپ بریلوی رہو، دعوت اسلامی رہو، اہل حدیث رہو، شیعہ رہو، ہمیں منہاج القرآن اہل سنت والجماعت تازار کائنات کے حدیث مبارکہ کے طرف رہنے دو نا۔ کیوں ہمارے پیچھے پڑتا؟ ارے ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ اب طاہر القادری صاحب نے دین کا کام کیا تو طاہر القادری صاحب کی ساری باتیں بے بنیاد، اور احمد رضا خان نے یا اشرف علی تھانوی نے کتابیں لکھی تو وہ پکے عاشق رسول۔ بھائی عاشق رسول ہونے کا کیا ٹھیکہ آپ لوگوں نے لے رکھا ہے؟ یا پھر سرٹیفکیٹ بریلی سے یا دیوبندی سے ملتی ہے جنت میں جانے کی؟ ٹھیکہ کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیکہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ بلڈنگ بنانے کے ٹھیکے لیتے ہیں، سڑکیں بنانے کے ٹھیکے لیتے ہیں، ٹھیکہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے چکر میں نہ آئیں۔ قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتابیں پڑھیں، اور جب پڑھیں گے آپ یہاں دیکھ لینا عرفان القرآن کی آپ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ جو آیت ہے 93 نمبر، آپ ایک طرف کنز الایمان کو رکھ لیں اور ایک طرف عرفان القرآن کو رکھ لیں، فرق اسی میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ امام احمد رضا خان کو اللہ رب العزت نے اس دور میں جو علم عطا فرمایا اور جو امام احمد رضا خان صاحب نے کام کیا، الحمدللہ اس دور میں روئے زمین پر کوئی تھا ہی نہیں جو امام احمد رضا خان جیسا کام کر سکتا۔ آج شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو جو علم بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ زہرا سے نصیب ہوا ہے، سلام اللہ علیہ، ان کے در سے جو ملا ہے وہ روئے زمین پر کسی کے پاس نہیں، وہ علم کسی کے پاس نہیں۔ خیرات اہل بیت اطہار کے دروازے سے، گھر سے شیخ الاسلام کو ملتی ہے اور وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو آپ فائدہ اٹھاؤ نا، بزرگ ہیں طاہر القادری صاحب، اور ہمارے بزرگ کے بارے میں اگر آپ کچھ کہو گے تو ہم کیسے چپ رہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے باپ کو گالی دے گا۔ بھائی آپ شیخ الاسلام کے بارے میں برا بھلا کہو گے تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا۔ 1 2 3 4 5 10 بار برداشت کر سکتے ہیں، 11واں بار تو جواب دیں گے اور کرارا دلیل کے ساتھ جواب دیں گے نا، حق بنتا ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے چکر میں نہ آئیں اور فرقہ واریت کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھیں، جوتے سے مار کر اڑا دیں، لیکن ادب اپنی جنگ۔ ہمیں شیخ الاسلام کے تعلیمات پر چلنا ہے۔ کون بریلوی، کون دعوت اسلامی، کون اہل حدیث اور کون دیوبندی اور کون شیعہ، ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ ہمیں صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے، اپنے علم پر عمل کرنا ہے، لوگوں کے ڈھکوسلے میں نہیں آنا۔ بس منہاج القرآن کا یہی سبق ہے، منہاج القرآن کا یہی سبق ہے۔ ہم یوں رہے جیسے صحابہ کرام رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حدیث مبارکہ سے جو فیض لینا ہے وہ ہمیں لینا ہے،
لوگوں کے چکر میں آپ نہ پڑیں. اور خبردار، میں پھر کہہ رہا ہوں خبردار، شیخ الاسلام نے یہ اجازت نہیں دی کہ میرے علاوہ آپ کسی کی کتابیں نہ پڑھیں. ہر کسی کی کتابیں پڑھیں. اگر آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں کہ شیخ الاسلام میں اور اوروں میں کیا فرق ہے. شیخ الاسلام کیا ہے اور لوگ کیا ہیں. آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں. آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا. ملاؤں کے چکر میں آپ نہ جائیں. خواہ وہ بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، جھوٹ کہتے ہیں یہ لوگ کہ تمہیں قرآن کا ترجمہ سمجھ نہیں آنے والا، تمہیں حدیث کی شرح سمجھ میں نہیں آنے والی، تمہیں تفسیر سمجھ میں نہیں آنے والی. جھوٹ کہتے ہیں. یہ ملاؤں کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، ٹریپ ہے. آپ ان کے چکر میں نہ آنا. آپ محمد طاہر القادری صاحب کی 2 4 5 کتابیں پڑھیں. آپ پڑھیں ان کی کتابوں کو. ان کی کتابوں کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ سمجھیں گے نہیں کہ اہل بیت اطہار کی کس طرح سے تعظیم کرنی ہے اور صحابہ کرام کی کس طرح سے تعظیم کرنی ہے، اولیاء کرام کی کس طرح سے تعظیم کرنی ہے، ماں باپ کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے، بھائیوں کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے، اور دوستوں کے حقوق کو ادا کیسے کرنا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے. آپ یہ صرف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتابوں کو پڑھ کر سیکھ جائیں گے. آپ ان کی کتابیں لائیں تو صحیح. بھائی 1 2 3 لائیں، نہیں لا سکتے ہیں تو آپ مجھ سے کہیں نا، میں دوں گا، میں دے دوں گا. ایسے ہی لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. آپ پڑھیں. بھائی وہ بیان کیا کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث ہی تو بیان کرتے ہیں. وہ کیا اپنے دماغ سے، مزاج سے اور دل سے کیا گھڑ کے کتابوں کو تحریری شکل دے کر چھاپ کر دیتے ہیں آپ کو؟ نہیں. قرآن و حدیث ہی تو ہوتی ہے. آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی کہ تعظیم کیسے کرنا ہے، اللہ سے مانگنا کیسے ہے. اور ملاؤں کے چکر میں اگر آپ پڑھیں گے، آپ آزما لیں نا، آپ آزما لیں. ایک کتاب، صرف ایک کتاب، بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا شیعہ ہو یا دعوت اسلامی، فری میں آپ کو نہیں دیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں، مجھ سے آپ آئے درجنوں کتاب لے کر جائیں، میں آپ کو دوں گا شیخ الاسلام کی کتابیں. کیونکہ ہمارا مشن صرف ایک ہے، اور وہ گنبد خضرا کی طرف پلٹا دینا، گنبد خضرا کی طرف لوٹا دینا، اہل بیت اطہار کے در پر جھکا دینا، صحابہ کرام کی تعظیم میں لگا دینا، اولیاء کرام کی تعظیم میں لگا دینا، درود و سلام میں لگا دینا، مائل کروا دینا، اور لوگوں کی عزت کرنا سکھا دینا. یہ منہاج القرآن کا سبق ہے. اور اس سبق میں، اسی سبق میں خیر ہے. انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی، لیکن مجدد رواں صدی طاہر القادری کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ دامن مصطفیٰ ہے، یہ دامن غوث العظم ہے، اور یہ دامن چشتیہ غریب نواز ہے، اور یہی دامن خدا ہے. منہاج القرآن، منہاج یعنی راستہ قرآن، منہاج القرآن، راستہ قرآن کا، راستہ قرآن کا. شیخ الاسلام بتاتے ہیں راستہ قرآن کا. تو آپ منہاج القرآن سے جڑیں، اور منہاج القرآن آپ کو گنبد خضرا سے جوڑ دیں. آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو آزمانے کے لیے ان کی کتابیں پڑھیں نا، آزمانے کے لیے ان کی خطابات کو سنیں نا. آپ نہیں سن سکتے ہیں، آپ شیخ الاسلام نے کیا غلط کہا وہ تلاش کریں. آپ، میرا دعویٰ ہے زندگی میں آپ کو ان کی کہی ہوئی بات میں شک نہیں ہوگی. آپ ان کے خطابات سنیں، کتابیں بھی پڑھیں. بیان
بیان جو ہے آپ حدیث کرے، قرآن کرے، شیخ الاسلام کا نام نہ لیں۔ بھائی شیخ الاسلام کو اپنے نام سے کوئی غرض نہیں، ان کو غرض ہے حدیث مصطفیٰ سے۔ حضور کی امت کا فکر رکھتے ہیں شیخ الاسلام، بس یہی ان کا فکر ہے، اور قرآن منہاج القرآن کا یہی فکر ہے۔ آپ آزمانے کے لیے شیخ الاسلام کی کتابوں کو پڑھیں، اور ملاؤں کے چکر میں پھر کہہ رہا ہوں، ملاؤں کے چکر میں نہ جائیں۔ آپ اردو سیکھیں، کتابیں لائیں، سیکھیں اور سکھائیں، تقسیم کریں، لوگوں میں دعوت دیں، منہاج القرآن کی دعوت کو عام کریں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آخر شیخ الاسلام کیوں ہے۔ ہمارے قبلہ حضور محمد طاہر القادری کیوں ہے؟ اسی وجہ سے، کیونکہ وہ سگے مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اولیاء کرام کے بارے میں بیان کرتے ہیں، عقائد کو وہ درست کرتے ہیں۔ تو آپ شیخ الاسلام کی طرف جائیں،